فضیلت اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ یعنی جو شخص 5 وقت کی نماز پڑھے گا اور خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے پڑھے گا اور دنیا کی خوشنودی اس کا مقصد نہیں ہوگا، یہ نماز اس کو بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اسی طریقے سے روزے ہیں، روزوں کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ روزے اس لیے فرض کیے گئے لعلکم تتقون تاکہ تمہارے تک تقویٰ آئے، پرہیزگاری آئے، اللہ کو پہچان آئے، اللہ کی پہچان اور معرفت آئے، اللہ کا خوف تمہارے دل میں آئے، برائی سے بچنے والے بن جاؤ۔ اور زکوٰۃ کا حکم دیا، اس کے فائدے کیا بتائیں کہ جب تم زکوٰۃ اللہ کے راستے میں دیتے ہو، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے دیتے ہو تو اللہ رب العزت آپ کے مال کو پاک کر دیتا ہے، آپ کے مال میں برکت آتی ہے اور آپ کے دیے ہوئے مال میں اور مساکین کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، وہ آپ کے لیے دعا کرتے ہیں۔ لیکن جب حج کی باری آتی ہے، یہاں اللہ رب العزت نے اس کا دستور ہی الگ کر دیا، باقی عبادات کی فضیلت بیان کی گئی یہ کس لیے ہے، لیکن جب حج کی باری آئی تو اللہ رب العزت قرآن نے جب ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، اے ابراہیم اے میرے خلیل آپ آواز دیجیے، لوگوں کو صدا لگائیے حج کے لیے، وہ میرے گھر کے لیے آئے، میرے گھر کی زیارت کے لیے آئے، حج کے لیے آئے، تو دور دراز سے آئے، اتنے دور دراز سے سفر کر کے آئے کہ ان کی جو سواریاں ہیں چلتے چلتے وہ دبلی پتلی ہو جائیں، اور باقی جتنی عبادات ہیں اللہ رب العزت نے ان کے انعامات پہلے بتا دیے، ان کی فضائل پہلے بتا دیے، لیکن جب حج کی باری ہے تو فرمایا لیشہدوا منافع لہم، کہ جب تم دور دراز سے سفر کر کے میرے حرم میں، میرے گھر میں، میرے بیت اللہ میں آؤ گے اور یہاں آ کر تم مشاہدہ کرو گے میری تجلیات کا، میری برکات کا، پھر تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ رب العزت نے حج کے لیے کیوں بلایا۔ کتنے لوگ خوش نصیب ہیں جو اس سال حج کر کے آئے ہیں۔ اب باقی جتنی عبادات اللہ نے قرآن میں بتایا کہ ان کے لیے فضیلت ہے، یہ انعام ہے، یہ ان کا ذائقہ ہے۔ اگر آپ کسی شخص کو کہتے ہیں کہ بھئی یہ آم ہے، اس کا درخت ایسا ہوتا ہے، اس کا پھل ایسا ہے، اس کا کلر ایسا ہے اور اس موسم میں آتا ہے، آپ جتنے مزید فضائل سنا دیں، جب تک آپ اس شخص کو آم لا کر کھلائیں گے نہیں تو تب تک اس کا ذائقہ اس کو نہیں آئے گا۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ جب تم حج کے لیے آتے ہو تو اس کی فضیلت نہیں بتائے کہ حج کرو تو کیا ملے گا، فرماتے لیشہدوا منافع لہم، جب تم دیکھ لو گے آ کر میری برکتوں کا، میری تجلیات کا، میرے گھر کا مشاہدہ کر لو گے تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ اس میں اللہ نے کتنا فائدہ رکھا ہے۔ تو حاجی جب وہاں جاتا ہے اسے پتہ چلتا ہے، وہاں کی ثمرات کو دیکھتا ہے اسے پتہ چلتا ہے کہ کیا فائدہ ہے۔ پوری دنیا سے ہر قسم کے امیر، غریب، عہدیدار، وزیر، مشیر، غلام، رنگ کا کالا، ذات کا کم، بڑا، عہدے میں اونچا، بادشاہ، فقیر، وزیر، ایک کپڑے کے اندر، ایک رنگ کا کپڑا اس کے اندر آ رہے، کوئی نمائش نہیں، کوئی ظاہری حسن جلال نہیں، کوئی گھڑی نہیں، کوئی جسم پر کوئی دوسری چیز نہیں،
کہ جس سے یہ ظاہر ہو کہ یہ اونچے مرتبے والے آئے یہ چھوٹے مرتبے والے، اور یہ ذہن میں ڈالا گیا کہ تمہیں یہ دو کپڑے اس لیے دیے جا رہے ہیں، یہ تب پہنائے جاتے ہیں کہ جب انسان اس دنیا سے پردہ کرتا ہے اور اگلی دنیا کے لیے اسے بھیجا جاتا ہے تو ان دو کپڑوں میں اسے ڈال کر بھیجا جاتا ہے تاکہ اسے پتہ چلے کہ میری اب جب انسان مرتا ہے اسے دو کپڑوں کے اندر جب کفن دیا جاتا ہے، اس کی گھڑی اس کے جسم کا سارا سامان اتار لیا جاتا ہے، اس کی جو پیچھے جائیداد ہوا کرتی ہوتی ہے اس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا، کوئی فائدہ اس کو نہیں دے سکتی۔ اسی لیے حج پر جانے والا حاجی جب دو کپڑوں کے اندر چلا جاتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں تمہاری سوچ فکر یہ ہونی چاہیے کہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے آیا ہوں۔ دنیا کے اندر کتنے عجائب ہیں، ساتھ تو مشہور ہیں، اور اللہ رب العزت نے امانت ہے، کالا پتھر ہے، کوئی اس کے اوپر ڈیزائن نہیں ہے، کوئی اس کے دروازے نہیں ہے، کوئی کھڑکیاں نہیں ہے، کوئی اس کے اوپر فینسی کوئی کام نہیں کیا ہوا ہے، لیکن انسان اسے دیکھتا ہے اور اسے کروڑ دفعہ دیکھے تو اس کا دل نہیں بھرتا، ہر بار دیکھتے ہوئے اس کی دلچسپی پہلے سے زیادہ بڑھ رہی ہوتی ہے کہ میں اس کو دیکھتا رہوں، اور اس کو دیکھتے ہوئے اس کے دل کے اندر نورانیت پیدا ہوتی ہے، فکر پیدا ہوتی ہے، اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کی خواہش پیدا ہوتی ہے، اور اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کا اور اس کا دل کرتا ہے۔ ایسی مقناطیسی اللہ رب العزت نے ایسی کشش اس عمارت کے اندر رکھی ہے، تو لاکھوں روپیہ لگا کر حاجی جاتا ہے، اس کو دیکھتا ہے اور اپنی دنیا کو، دنیا کے جو معاملات ہیں سب کو بھول جاتے ہیں، اور ایک ہی فکر ہوتی ہے اس کو کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، جو شخص حج کی نیت سے جاتا ہے اور حج کے ارکان کے دوران کوئی ارکان نہیں چھوڑتا، کوئی لغو بات نہیں کرتا، کوئی گناہ نہیں کرتا، کوئی ایسی بات کسی کی دل آزاری والی نہیں کرتا، فرمایا کہ حج کے بعد وہ ایسا ہوتا ہے جیسے آج ماں کے دل سے پیدا ہوتا ہے۔ اب حج کر لیا، اللہ کے گھر کی زیارت کر لی، نبی علیہ السلام کے روزے کی زیارت کر لی، حج مکمل ہو گیا، حاجی صاحب بن گیا۔ اب اللہ رب العزت حج کے بعد کی زندگی کیسی ہے، یہ کیسی ہونی چاہیے؟ حج تو کر لیا تو وہ بھی ہو گیا، لیکن اصل جو چیز ہے کہ حج کے بعد کی زندگی کیسی گزارنی ہے۔ فرماتے ہیں کہ حج کے بعد جو شخص دیکھے کہ میرا حج قبول ہوا ہے کہ نہیں، وہ اپنے اعمال کی طرف دیکھے، کیونکہ لاکھ روپیہ لگا کر وہ اس لیے جاتا ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، میں اپنے اللہ کو راضی کر لوں۔ دنیا کی کوئی شان و شوکت اس کے دل میں نہیں ہوتی، ایک ہی حسرت اور خواہش ہوتی ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ اب کیا حج کے بعد کی زندگی بھی وہی ہے کہ اللہ کو راضی کرنے والے اعمال ہو رہے ہیں، نماز کی پابندی ہو رہی ہے، جماعت کی پابندی ہو رہی ہے؟ کیا آپ کا اخلاق اس درجے کا ہے کہ جو اخلاق وہاں پر آپ کا تھا، یا جس اخلاق کے بارے میں اللہ کے نبی نے بتایا کہ اخلاق کیسا ہونا چاہیے؟ اللہ کے نبی جب حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا گورنر بنا کر بھیج رہے تھے تو فرمایا معاذ میں تمہیں پورے دین کا خلاصہ بتاؤں؟ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا، فرمایا کہ یار اس کا بتائیے۔ فرمایا معاذ اس کو قابو میں رکھنا، زبان کو قابو میں رکھنا یہ پورے دین کا خلاصہ ہے۔ آج کتنے لوگ ہیں اپنے والد سے بات کرتے ہوئے نہیں دیکھتے کہ میں کس لہجے میں بات کر رہا ہوں، کتنے ایسے حاجی، نمازی، پرہیزگار، صدقہ دینے والے اور ایک مجلس میں لاکھوں روپیہ لگانے والے، ایک چھت کے نیچے رہنے والے چھوٹے بھائی کو نہیں بلا رہا، بڑے بھائی کو نہیں بلا رہا،
بہنوں کو نہیں بلایا جا رہا، لیکن مطمئن ہے میں حاجی ہوں، مطمئن ہے کہ میں نمازی ہوں، مطمئن ہے کہ میں روزے دار ہوں، مطمئن ہے کہ میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہوں۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ ایک شخص 60 سال تک نمازیں پڑھ رہا ہے، 60 سال تک 5 وقت مسجد میں جا رہا ہے، 60 سال کے بعد اس کی ایک نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس کی نماز کے لیے جب وہ آتا ہے، جب اس کے در پر آتا ہے، لیکن اس کے دماغ میں وہی خیال اپنی دکان کا، اپنے دفتر کا، اپنے بزنس کا۔ وہ رکوع کرے گا تو پورا نہیں کرے گا، وہ سجدہ کرے گا تو پورا نہیں کرے گا۔ فرمایا 60 سال عبادت کرنے والا 5 نمازیں پڑھتا مطمئن ہے، میں تو پچھلے 60 سال سے مسجد میں نمازیں بھی پڑھ رہا ہوں، اور اذان ہوتی ہے تو میں مسجد میں پہنچ جاتا ہوں۔ لیکن 60 سال نماز پڑھ رہا ہے، نماز پڑھ، تو آج کا جو موضوع تھا کہ حج کا کتنے لوگ جو حج کر کے آئے، اللہ رب العزت ہم سب کو حج پر لے کر جائے، بار بار وہاں کی زیارت نصیب فرمائے، بار بار ہم سب کو حاضری نصیب فرمائے۔ لیکن اصل جو چیز ہے اس کو ہم نے سنبھالنا ہے کہ حج کے بعد کی میری زندگی اللہ کے نبی کے طریقوں کے مطابق ہے کہ حج کے بعد آ کر میرے قرآن کو لکھنا پڑا ہے، کہ حج کے بعد آ کر میری جماعت کی نماز مکمل ہے، کہ جماعت کے ساتھ میری نماز پوری ہو رہی ہے، کیا میرا اخلاق میرے برکت کے ساتھ، میرے ملازم کے ساتھ، میرے گھر کی معاشرتی زندگی میں، میری تجارتی زندگی میں، کیا میرا اخلاق ایسا ہے کہ جیسا میرے نبی نے مجھ سے تقاضا کیا؟ تو میرے بھائی اگر ایسا نہیں ہے ہمیں فکر کرنی چاہیے۔ اب اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ گناہوں سے بچو، اب گناہ ہر طرف ہے، افراتفری کا ماحول ہے، فتنوں کا دور ہے، ان گناہ سے کیسے بچا جائے؟ جگہ جگہ تو دلدل ہے، اسی دلدل سے گزرنا بھی ہے اور اپنے آپ کو بھی بچانا ہے۔ لیکن اللہ کا ایک دستور ہے، جہاں اللہ رب العزت بچنے کا کہتے ہیں وہاں اس کا طریقہ بھی بتاتے ہیں۔ ان گناہوں سے بچنا بھی ہے، کیسے بچنا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ اب اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ جھوٹ نہ بولو، رشوت نہ دو، زنا نہ کرو، اور اپنے ملازموں کے ساتھ ناانصافی نہ کرو، اور اپنے اخلاق اچھا کرو۔ اللہ سے ڈرنا ہے، نماز کو پابندی کے ساتھ پڑھو، رمضان کے روزے رکھو، حج فرض ہے تو حج کرو، زکات دو، اللہ سے ڈرو۔ اب کیسے ڈرنا ہے؟ اس دلدل سے کیسے بچنا ہے؟ اس کے لیے اللہ نے راستہ کیا تھا، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ تم اگر بچنا چاہتے ہو، تقوی اختیار کرنا چاہتے ہو، اپنے آپ کو پرہیزگار رکھنا چاہتے ہو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ رہا۔ علماء کی محفل میں بیٹھا کرو، علماء کی صحبت کو اختیار کرو۔ اب جو شخص گناہوں سے بچنے کی کوشش بھی کرتا ہے، نہیں بچ پاتا، لیکن علماء کی صحبت میں بیٹھتا ہے، اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک کراچی سے آنے والی ٹرین، اس کے سارے جو ڈبے ہیں وہ VIP ہیں، اور ایک آخری ڈبہ سب آلود ہے اور اس کا حشر کیا ہوا ہے، لیکن جب اس کی نسبت، جب اس پٹری کے باقی ڈبوں کے ساتھ اس کو جوڑا جائے گا تو وہ کراچی سے چلتا ہوا لاہور تک پہنچ جائے گا، اپنی منزل پر پہنچ جائے گا۔ تو ایسے ہی اس گناہگار شخص کی مثال ہے جو بے شخص گناہ کرتا ہے لیکن گناہ سے بچنے کی کوشش بھی کر رہا ہے، لیکن علماء کی صحبت میں بیٹھتا ہے، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے اور اپنی منزل پر لازم پہنچے گا۔ تو میرے بھائیو، دنیا کی جو زندگی ہے، اللہ رب العزت نے انسان کو 2 زندگیاں دی ہیں، ایک دنیا کی زندگی، ایک آخرت کی زندگی۔ دنیا کی زندگی ہمیں نظر آتی ہے، اور یہ دنیا کی زندگی جو ہمیں نظر آتی ہے یہ فانی ہے، ختم ہونے والی ہے، محدود سی ہے۔ آخرت کی زندگی نظر نہیں آتی، نہ محدود ہے، نہ ختم ہونے والی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی کے بارے میں مثال کیا دی کہ ایک شخص اپنی انگلی کو سمندر کے اندر ڈالے، اور سمندر کے اندر سے ڈالنے کے بعد جو اس کی انگلی کے ساتھ پانی لگتا ہے
اس پانی کی مثال دنیا کی زندگی سے ہے، اور جو سمندر ہے، سمندروں کا جو پانی ہے، اس کی مثال آخرت کی زندگی سے ہے۔ اب ہمیں دنیا کی زندگی نظر آ رہی ہے، ہماری سوچ، ہماری فکر، ہماری محنت، ہماری اولاد، ہمارا سرمایہ سب دنیا کی زندگی کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ سب اچھا آپ سارے مجھے بتائیں، دنیا کی زندگی فانی ہے؟ سارے بولتے ہیں فانی ہے نا، سارے مانتے ہیں۔ اور آخرت کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ ریڑھی والے کو پکڑ لیں، بزنس مین سے پوچھ لیں، اور ممبر پر بیٹھنے والے عالم سے پوچھ لیں، شیخ الحدیث سے پوچھ لیں، پٹری پر بیٹھنے والے پولیس سے پوچھ لیں، رکشہ چلانے والے سے، سائیکل چلانے والے سے پوچھ لیں، وہ کہے گا کہ آخرت کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی۔ میرے بھائی یہ یقین کہاں ہے؟ اسی یقین کے واسطے وہ اللہ کی دنیا میں بھیجا ہے، چھپا دیا اس آخرت کی زندگی کو۔ اس کی مثال کیوں سمجھ لیں؟ ریت کا ذرہ ہے، کتنا چھوٹا سا ہوتا ہے، جب آندھی آتی ہے، ہوا چلتی ہے، وہ ریت کا ذرہ آپ کی میری آنکھ میں پڑے تو اس کی نسبت جو پہاڑ ہے کتنا بڑا ہوتا ہے۔ وہ ذرہ جب میری اور آپ کی آنکھ میں جاتا ہے تو ہمیں بڑے بڑے پہاڑ نظر نہیں آتے۔ تو یہ مثال ہے زندگی کی، دنیا کی زندگی کی۔ تو جب ہم دنیا کی زندگی کو اپنی سوچ میں، اپنی آنکھوں میں اس کی چمک دمک، اس کا فائدہ نفع سب کو جب اسی کو جان لیں گے تو ہمیں آخر کی زندگی نظر نہیں آئے گی۔ اللہ کے نبی ایک دفعہ جا رہے تھے تو رستے میں ایک جگہ دھوپ چلے کا ڈھیر تھا، تو نفیس طبیعت والا شخص ہمیشہ کچرے کے ڈھیر سے جلدی جلدی گزرتا ہے۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر سے بہتر کائنات میں نفیس طبیعت والا کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی بجائے تیز چلنے کے وہاں رک جاتے ہیں، اور دیکھا کہ ایک بکری کا بچہ مرا ہوا ہے، اس کے کان کٹے ہوئے ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر وہاں کیوں نہیں ٹھہرے، کیوں نہیں جلدی سے گزرے؟ مجھے رات کو سبق دینا تھا، 1400 سال آنے کے بعد آنے والی اس امت کو سبق دینا تھا کہ اے امت، اس دنیا کی حقیقت کیا ہے۔ اس بکری کے بچے کو اٹھایا اور صحابہ سے کہا، میرے ساتھیوں، میرے شاگردوں، میرے جانساروں، کیا کوئی اس بکری کے بچے کو خریدنا چاہتا ہے؟ کیا اس بکری کے بچے کو کوئی خریدے گا؟ تو صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ، اسے کون خریدے گا؟ کوئی مرا ہوا ہے، یہ اگر زندہ بھی ہوتا تو عیب زدہ تھا، اس کے کان کٹے ہوئے ہیں، اسے کون خریدے گا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، میرے ساتھیوں، میرے جانساروں، میرے دوستوں، دنیا جس طرح تمہارے دل میں اس بکری کی اہمیت، اس کو اتنا ذلیل سمجھ رہے ہو، اتنا گھٹیا سمجھ رہے ہو، اس کو کوڑے کا ڈھیر سمجھ رہے ہو، اسے خریدنا نہیں چاہتے، اس سے زیادہ ذلیل اللہ کی نظر میں یہ دنیا کی زندگی ہے۔ لیکن لگے ہوئے ہیں، آج ہر شخص کامیاب ہونا چاہتا ہے نا؟ کامیابی کا معیار کیا ہے؟ پیسہ زیادہ، شہرت، بڑی بڑی بلڈنگیں، پلازے، گاڑیاں، بگ بیلنس، اور بڑے بڑے عہدے اور منصب۔ میرے بھائیوں، اللہ فرماتے ہیں، اب بھی یہ ہمارا علم ہے نا، ہم اپنے کام علم سے، اللہ نے ہمیں پیدا کیا اور اس کے بعد اسی کے فضل سے جو علم ہمیں ملا، اس کی بیس پر ہم اپنے آپ کو کامیابی اس چیز کو سمجھتے ہیں۔ بینک بیلنس، بڑی بنگلے، وراثت، جائیداد، تجارت، بزنس، اس کے اندر ترقی جتنی زیادہ ہوگی تو اپنے آپ کو کامیاب انسان سمجھتا ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، کامیاب کون ہے؟ جو جہنم سے بچ گیا۔ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جہنم سے بچ کر جنت میں چلا گیا وہ کامیاب۔ اب اس میں ایکڑوں کی زمین کا مالک اللہ کو راضی کر کے جنت میں جا رہا ہے، مربع کا مالک ہے، اللہ راضی ہے تو جنت میں جا رہا ہے۔ وہ ایک خیمے میں سونے والا اللہ راضی ہے وہ جنت میں جا رہا ہے، کامیاب ہے۔ اور ایک شخص وہ مربع کا مالک ہے، بادشاہ ہے، زندگی ہمیشہ بادشاہوں والی گزاری ہے، اللہ کو راضی نہیں کر سکا، اللہ ناراض ہے، اس کی زندگی ناکام ہوئی، ناکامیاب انسان ہوا، جہنم میں جانے والا بنا۔ اور ایک شخص 2 ٹائم کی روٹی
تو میرے بھائی اس مختصر سے زندگی کو جسے اللہ کے نبی نے کئی موقع پر بتایا کہ اس کی یہ وطن ہے، دنیا کو مچھر کا پر ہے، دنیا ذلیل ترین چیز ہے، دنیا نے آج تک کسی سے وفا نہیں۔ اکثر لوگ ان چیزوں پر مطمئن ہوتے ہیں تو ہم نمازیں پڑھتے ہیں اور اپنے پیسے کو ان جگہوں پر خرچ کریں گے جہاں پر پبلسٹی ہوگی، مشہوری ہوگی، جہاں پر یہ نام آ جائے چودھری صاحب نے ₹1,00,000 دیا اس فاؤنڈیشن کو، چودھری صاحب نے فلاں سڑک بنا دی، ملک صاحب نے فلاں علاقے کی گلی بنا دی، پوسٹر لگا وہاں پہ لگائیں گے تو اسی محلے میں گلی میں اس کی بلڈنگ کے عین سامنے گلی میں رہنے والا غریب روٹی کو ترس رہا ہے، اس کی بلڈنگ کے پلازے کے سامنے رہنے والا غریب اپنی بیٹی کے سر پر دوپٹہ دے کر اسے رخصت کرنے سے بیچارہ اس کے پاس وسائل نہیں ہے اور سفید پوشی کی وجہ سے کسی کے سامنے ہاتھ ملانے پر مجبور ہے، کیا اللہ نظام کو بھول گیا؟ اللہ پوچھے گا نہیں کہ تیری دولت میں نے کس لیے دی؟ یہ کیا زندگی ہوئی کہ میرے پاس کروڑوں روپیہ ہے، میرے ساتھ والا میرا ملازم، میرے ساتھ والے میں رہنے والا غریب، اس کی زندگی عجیب ہوئی ہے اور میں اس چیز پر مطمئن ہوں، میری 5 وقت کی نماز پوری ہے، میرے روزے زکات اور حج پورا ہے، میری نمازیں 5 وقت کی پوری ہیں، تو میرا کیا لگتا ہے؟ میرا کوئی رشتہ دار تھوڑا ہے۔ تو میرے بھائیو، انسان کو تو اللہ نے بنایا ہی دوسرے کے لیے ہے۔ اب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، میرا بیٹا پیدا ہوا ہے، میں اپنی ساری توانائیاں اسی کے لیے کر رہا ہوں، میں محنت ساری اسی کے لیے کر رہا ہوں، میرا بیٹا بڑا ہوگا، اس کی شادی ہوگی، اب اس کی ڈیوٹی ذمہ داری بڑھ جائے گی، وہ اپنی بیوی بچوں کے لیے، تو پتہ چلا انسان اپنی ذات کے لیے جینے کے لیے تو آیا ہی نہیں۔ انسان کی پیدائش کے بعد پیدا ہونے کو اس کی ماں باپ کی ڈیوٹی، جوانی کے بعد اس کی ذاتی ڈیوٹی لگی کہ اپنے بچوں کی ذمہ داری لگائی۔ تو جب اللہ نے یہ ذمہ داری دی ہے تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے۔ میرے بھائیو، آج یہ موضوع تھا کہ ہمیں دنیا کی زندگی کو اتنا ہی سمجھنا چاہیے جتنا اللہ کے نبی نے۔ تو جب ہماری زندگیوں میں نبی علیہ السلام کے طریقے آ جائیں گے، نبی علیہ السلام کی سنت آ جائے گی، اللہ کا ڈر اور خوف ہمارے دلوں میں آ جائے گا، تقویٰ آ جائے گا، اللہ کے نبی کا بتایا اور اخلاق ہماری زندگی میں آ جائے گا، ہماری دلوں میں جب اللہ کے پاک پیغمبر کی یہ حدیث خالصتاً حقیقت میں تو معاذ میں تمہیں پورے دین کا خلاصہ نہ بتاؤں، یہ اللہ کے نبی نے اپنی زبان میں دعوت پکڑ کر بتایا کہ پورے دین کا خلاصہ یہ زبان ہے، اسی کنٹرول میں رکھا۔ جب یہ واقعہ حقیقت ہمارے دلوں میں یہ بات یہ حدیث آ جائے گا تو میرے بھائیوں، ہمارے گھریلو معاملات، ہمارے تجارتی معاملات، ہماری معاشرتی زندگی بہترین ہو جائے گی۔ اور آخر میں آپ سارے شہر آپ واقف ہوں گے، کچھ دن پہلے